توحید دیکھنے میں تو ایک لفظ ہے، کہنے میں ایک لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آپ کے ذہن، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بزرگی اور یکتائی اور اس کی برتری پوری دنیا پر، اس کے یہ ایک یہ زبان کے بول ہیں، اور ایک اس کے نتیجے میں ایک کیفیت ہے جو انسان میں پیدا ہوتی ہے. جب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان میں تو اس کو پتہ چلتا ہے، جس کو ہمارے اردو ادبا کہتے ہیں کہ نشہ توحید سے سرشار ہے، کہ توحید دل و دماغ کے اوپر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے جو انسان کو ہزاروں لاکھوں غموں سے نکال دیتی ہے. اگر دنیا میں عقیدہ توحید نہ ہو اور لوگ دنیا کے میں ہونے والے مختلف واقعات کو، مختلف چیزوں کو اور چیزوں کی طرف سے ریلیٹ کریں، فلانی چیز اس وجہ سے ہوئی، فلانی چیز اس وجہ سے ہوئی، فلانا معاملہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، دنیا انسان کے دل پر سینکڑوں معبودوں کا کھٹکا ہو اور ہزاروں واقعات کی لاکھوں وجوہات اس کے دل میں آتی رہیں، ہر نئی چیز سے اس کا دل جو ہے وہ لرزتا رہے، پتے کی طرح ہلتا رہے، ہر بات کے اوپر اس کو یہ خدشہ رہے کہ شاید یہ واقعہ یوں، یہ معاملہ اس سے، یہ معاملہ اس سے، اس سارے اضطراب سے، اس بے چینی سے، اس کشمکش سے اس کو عقیدہ توحید نے نکالا. توحید نے انسان کو نکالا کہ ساری چیزیں اس کی اور سارے امیدیں اس کی، ساری توقعات اس کی، دنیا میں ہونے والے سارے واقعات کی وجوہات، ان کے اسباب سارے مجتمع ہو جاتے ہیں ایک ہی ذات میں، جس کی طرف انسان کی نظر بن جاتی ہے. ایک توحید موحد انسان جو ہے، اس کا بنیادی فکر جو ہوتی ہے اور اس کا جو بنیادی سوچ ہوتی ہے کہ اس کی ساری امیدیں، اس کی ساری توقعات، اس کی ساری آرزوئیں، وہ ساری سمٹ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور ہزاروں چیزوں سے وہ بیغم ہو جاتا ہے. ورنہ اگر آندھی بھی چلے تو انسان کا دل کھٹکے، اگر پتا بھی ہلے تو انسان کا دل کھٹکے، اگر کوئی سیلاب آئے، کوئی زلزلہ آئے، کوئی انفرادی مصیبت، کوئی اجتماعی مصیبت، کوئی اور واقعہ، سورج گرہن، چاند گرہن، یہ ہوا وہ ہوا، تو کیا انسانیت اس سے پہلے کیا کرتی تھی ایسے موقعوں پر، اور کیسی کیسی چیزوں کو اس نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا. خود انسان کی اپنی ترقی کو دیکھیں، کہاں سے کہاں تک گیا، خود چاند تک پہنچ گیا، ستاروں کو اس نے کا سفر کر لیا، مگر سجدہ کرنے کے لیے حقیر حقیر چیزوں کو اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا. اپنی عقل کی اڑان دیکھے کہاں تک گئی ہے، اور لیکن جب معبود بنانے کا وقت آیا تو اس نے پتھروں کو بھی معبود بنایا ہے، اس نے کیڑے اور مکوڑوں کو بھی معبود بنایا. کون سی چیز دنیا میں ایسی ہے آپ بتائیں، کون سی چیز ایسی ہے اللہ کی اس کائنات میں جس کی عبادت نہ کی گئی؟ ہر چیز کو، درختوں کو، سورج کو، چاہے وہ بڑے مظاہر تھے چاہے وہ چھوٹے مظاہر تھے، اس میں پھنسی ہوئی پوری کی پوری انسانیت تھی اس ماحول کے اندر. اور اس کو تسلی تو مل نہیں رہی تھی. یہ تو تھا نہیں کہ اس معبود پر قناعت ہو جاتی، وہاں سے اس کا معاملہ آسان ہو جاتا، وہ تو معاملہ تھا نہیں. اس لیے یہ معاملہ بدل رہا ہوتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، لا الہ الا ولا الہ الا. قرآن کہتا ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف، مذبذبین بین ذالک. ایک عجیب انسان پریشانی کے اندر تھا. ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واضح اور صاف عقیدہ توحید لا کر بیان کیا انسانوں کے سامنے کہ جس نے اس کو دیکھا اور جس نے اس کو مانا، اس کا دل اسی وقت تسلی پا گیا کہ ہاں واقعی میری حق تک رسائی ہو گئی ہے، مجھے اصل میری اپنی جگہ مل گئی ہے. اور اس عقیدے میں، اس تصور میں اتنی جان تھی کہ مستشرقین نے تسلیم کیا ہے کہ باقی مذاہب میں بھی عقیدہ توحید اسلام کی وجہ سے اس کی آمیزش آئی ہے. باقی مذاہب میں بھی آپ کو سکھوں کے یہاں پتہ ہوگا کہ سکھوں کا جو ہندوؤں کے ساتھ اختلاف ہوا، اس کے اندر بنیادی وجہ سکھ مت جو ہے وہ ہندو مذہب سے ہی نکلی ہوئی ایک اس کی وہ ہے، اس میں توحید کا مسئلہ تھا. گرو نانک جو ہیں، جو سکھوں کے بانی ہیں جو اس مذہب کے، ان کے بارے میں روایات تو بہت تاریخی روایات بڑی عجیب و غریب اور بڑی مضطرب ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے مسلمان صوفیاء کے ساتھ وقت گزارا تھا، اور جب صوفیاء کے ہاں توحید کا سب سے اونچا مقام ہوتا ہے، ایک صوفی جو ہوتا ہے، جو حقیقی صوفی صحیح معنوں میں ہو، دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کا تصور اور اس کی عظمت اور اس کی معرفت، جتنی اس کی پہچان جیسی ہوگی ویسے ہی کیفیت انسان پہ مرتب ہوگی. دیکھیں ایک چھوٹا بچہ، اس مجلس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس بچے کے سامنے دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑے سے بڑے آدمی کو آپ سامنے لے کر آئیں، یا اس کے سامنے آپ ایک عام مزدور کو لے کر آئیں، اس کے دل پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. یہ نہیں جانتا کہ یہ صدر ہے اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے اور یہ مزدور ہے اور یہ کلرک ہے اور یہ فلانا ہے. اس کے نزدیک وہ انسان ہے، اس چھوٹے بچے کے نزدیک. اس کے اوپر چونکہ اس کو پہچان نہیں ہے پورے طور پر، اس لیے اس کے دل پر اس کا پورا اثر بھی نہیں ہے. ایسے ہی انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا تو اللہ کو جانا ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے. کچھ لوگوں کو اللہ کی حقیقی قوت کا، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا
پورا علم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ان کو. اسی لیے ان کو عارف باللہ کہتے ہیں کہ ان کی معرفت کس چیز کی معرفت. اللہ کو تو ہم سب کسی نہ کسی درجے میں جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اس کی ذات، لیکن جب اس کی پوری معرفت جب انسان کو ہوتی ہے، اس کی توحید کی نوعیت اور قسم کی ہوتی ہے. وہ پہچان کر جو توحید ہوتی ہے. جس طرح ایک آدمی کسی انسان کو جب جان جاتا ہے، اس کے اختیارات جان جاتا ہے، اس کے مراتب جان جاتا ہے، اس کے درجے جان جاتا ہے، اس کی قوت اور اس کی طاقت جان جاتا ہے، اس کے ساتھ انسان کا رویہ بدل جاتا ہے. ایک عام آدمی آپ کو سڑک پر ملتا ہے اور آپ کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک عام بندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ درمیان میں اپنے تعارف کا پتہ پھینکتا ہے کہ میں فلانا ہوں، یا اپنا کارڈ نکالتا ہے. اس کا خیال اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے پہچانا نہیں ہے، جب مجھے پہچانے گا تو فوراً معاملہ بدل جائے گا. تو یہ جس طرح یہ انسانوں کے معاملے میں ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کو پہچانے ہیں علم اور معرفت کی بنیاد پر، ان کی توحید اتنی خالص ہوتی ہے. ان کے دلوں پر ایک ایسا عجیب و غریب اطمینان ہوتا ہے ہر وقت، اور چاہے حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بھی پریشان کن ہوں، وہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ ان کو یہ سب پتہ ہوتا ہے کہ کس کے کہاں ہے سارا نظام، کہاں پر کدھر سے چل رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے سارا کچھ، اور ٹھیک کیسے ہوگا اور بگڑا ہوا کیوں ہے. وہ ساری بات ان کو پتہ ہوتی ہے. ان کا معاملہ پھر عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا جو کہ ہونے والے مختلف واقعات کو مختلف جگہوں سے ریلیٹ کرتے رہتے ہیں. ان کا خیال ہے یہ بات اس وجہ سے ہوئی ہے، یہ معاملہ اس وجہ سے ہوا ہے، یہ معاملہ اس وجہ سے ہوا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کا قول ہے کہ اگر ہم جس اطمینان اور جس چین اور جس سکون میں ہوتے ہیں، اگر بادشاہوں کو، اس زمانے کی جیسے جابر بادشاہ ہوا کرتے تھے، کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ تلواریں لے کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، یہ چیز بھی ان سے چھیننی چاہیے. یہ کتنے سکون میں اگر انہیں ہماری کیفیات کا پتہ چل جائے. تو یہ جو اطمینان انسانیت کو ملا ہے، یہ جو انسانیت مختلف جگہوں پر منہ مارنے سے بچی ہے اور اس کو ایک اپنے خالق و مالک کی پہچان ہوئی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پہلا تحفہ ہے. عیسائیت حفاظت نہیں کر سکی، یہودیت حفاظت نہیں کر سکی اس توحید کی. چند 100 سال 100 سال بھی حفاظت نہیں کر سکے. نبیوں کے جانے کی دیر تھی، انبیاء دنیا سے تشریف لے کر گئے، انہوں نے عقیدہ توحید کے اندر ملاوٹ کر دی. کسی نے کسی کو شریک کیا، کسی نے کسی کو شریک کیا، کسی نے ایسا گھن چکر بنایا کہ آج تک انسانیت اس سے باہر نہیں نکل سکی کہ 1 اور 3 اور 3 اور 1 یہ کیا سارا سلسلہ. اس کا جواب خود ان کے پاس بھی اس پر نہیں.